اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ شیخ داؤد چونی دال رحمہ اللہ یا شیخ داؤد کرمانی، چنی دال لاہور سے جنوب میں تقریباً 40 کوس کے فاصلے پر چونی ایک قصبہ تھا، اسی کی نسبت سے آپ کو چونی دال کہتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد سید فتح اللہ عرب سے ہندوستان تشریف لائے، ملتان میں قیام فرمایا، اور شیخ داؤد ابھی دور طفولیت ہی طے کر رہے تھے کہ دنیا سے رخصت سفر باندھا۔ بڑے بھائی شیخ رحمۃ اللہ اسی نونہال داؤد کو لاہور لے آئے۔ عارف نامی مولانا عبد الرحمن جامی قدس اللہ سرہ العزیز کے شاگرد رشید مولانا اسماعیل آچا سے علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ پھر مخدوم شیخ حامد الحسینی جیلانی عرف شیخ حامد گنج بخش متوفی 978 ہجری سے سلسلہ قادریہ میں خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ بلند پایا، عالی حوصلہ، صاف گو شیخ و مرشد ہوئے، اہل دنیا سے ہمیشہ علیحدہ رہے۔ سلیم شاہ، سالم شاہ پسر شیر شاہ سوری متوفی 960 ہجری نے آپ کو بلایا۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ دعائے غائبانہ ہی کافی ہے۔ آپ پر حالت نماز میں خاص کیف طاری ہوتا تھا، بسا اوقات تمام رات سجدے ہی میں گزار دیتے، کبھی ساری رات رکوع ہی میں ختم ہو جاتی، اور کبھی ایک ہی رکعت کے قیام میں سپیدہ صبح طلوع ہو جاتا۔ مجلس میں آپ ایسے بیٹھتے جیسے کسی محبوب کی آمد کا انتظار ہو۔ پھر ذوق و شوق کی حالت پیدا ہوئی اور سلسلہ تقریر جاری ہو جاتا، جس میں سینکڑوں نکات اور حقائق کی گوہر افشانی ہوتی۔ مخدوم الملک مولانا عبداللہ سلطان پوری، جن کا ذکر مبارک اوپر گزرا، آپ سے بھی عناد رکھتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد تحریر فرماتے تھے، سبب اس کا یہ تھا کہ شیخ موصوف پر میر محمد جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منکشف ہوا تھا کہ وہ کبار اولیاء اللہ اور صاحبان مدارج و مقامات عالیہ میں سے ہیں، اور ان کے احوال و مقامات کے متعلق لوگوں کو بوجہ قصور فہم دھوکہ ہوا ہے۔ جو علماء وقت ان کی تکفیر و تضلیل کے در پہ ہیں، سخت غلطی کر رہے ہیں۔ یہ بات بعض علماء دربار پر سخت گراں گزری، کیونکہ وہ برابر طائفہ مہدویہ کے قتل و تعزیر میں کوشاں رہتے تھے۔ جب بعہد سلیم شاہ مخدوم الملک مولانا عبداللہ کے ایمائے وسعی سے شیخ عبداللہ نیازی اور ان کی جماعت کے فقراء مبتلائے محن ہوئے، تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ ان مظلوموں کا خون عنقریب رنگ لائے گا اور افغانیوں کی حکومت زیادہ عرصے تک باقی نہیں رہے گی۔ یہ بات مشہور ہوئی تو معاندین نے حضرت شیخ کو بھی مہدویت سے متہم کیا اور بہت کلفت و تعصب کا باعث ہوئے۔ حالانکہ پیش آئے واقعات کو دیکھتے ہوئے ایک مومن کی صحیح فراست تھی، جس کا ظہور صرف 4 سال بعد ہو گیا، جبکہ 963 ہجری میں ہمایوں نے دوبارہ اپنی حکومت قائم کر لی۔ سلیم شاہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جس کو کوئی حکیم تشخیص نہ کر سکتا تھا، اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کا لڑکا فیروز قتل ہوا اور ہمیشہ کے لیے یہ نسل منقطع ہو گئی۔ آپ کے خلفاء میں مولانا جمال الدین عرف شیخ بہلول دہلوی بڑے پائے کے عالم اور محدث تھے۔ حضرت داؤد کے متعلق جب ارباب غرض نے فتنہ برپا کرنا چاہا تو حضرت شیخ بہلول نے ایک کتاب تحریر کی اور اس میں دلائل و شواہد قاطع سے ثابت کیا کہ حضرت سید محمد جون پوری کی ولایت حق ہے، لیکن ان کے مہدی موعود ہونے کا اعتقاد باطل ہے، اور ہماری جماعت کو اس اعتقاد باطل سے متہم کرنا مخالفین کا عناد اور منکرین کی شقاوت ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے اگرچہ ارباب حق و صلاح کو اطمینان بہم پہنچا، لیکن معاندین کا خلاف اور عناد اور بڑھ گیا۔ بائیں ہمہ حق تعالی حافظ و ناصر تھے، اس لیے کوئی گزند نہ پہنچا سکے، اور بالآخر تمام مخالفین کو شرمساری اور خواری نصیب ہوئی۔ بدایونی منتخب التواریخ میں لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں مخدوم الملک نے بعض اکابر اہل اللہ کو طرح طرح کے فتنے اٹھا کر قتل کرایا، تو ان کی طرف بھی مخالفانہ عزم سے متوجہ ہوئے اور گوالیار سے سلیم شاہ کا پیغام بھجوا کر طلب کرایا۔ یہ تنہا 1-2 خادموں کو لے کر روانہ ہوئے اور گوالیار سے باہر ملاقات ہوئی۔
لیکن شیخ کو دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئے اور کہا ازیں روئے دروغ نیاید۔ شیخ نے چند کلمے نصائح کے فرمائے اور عزت و احترام کے ساتھ واپس کر دیے گئے۔ بدایونی نے واضح طور پر نہیں لکھا کہ مخدوم الملک نے ان پر بظاہر الزام کیا لگایا تھا اور طلب کرنے کی وجہ کیا قرار دی تھی۔ ملاقات کی گفت و شنید لکھتے ہوئے صرف اس قدر لکھا ہے کہ 982 ہجری میں شیخ داؤد نے وفات پائی۔ شیر گڑھ متصل قصبہ جونی میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ شاہ ابو اسحاق قادری لاہوری متوفی 985 ہجری۔ شاہ ابو المعانی کرمانی برادر زادہ شاہ داؤد کرمانی موصوف متوفی 1024 ہجری اور مولانا جمال الدین عرف شیخ بہلول دہلوی جیسے جلیل الشان مشائخ آپ کے خلفاء ہیں۔ شیخ محمد بن طاہر پٹنی قدس اللہ سرہ، وطن اصلی پٹن، علاقہ گجرات، بوہرا قوم سے تعلق تھے۔ خداوند عالم نے دولت علم سے بہرہ فرمایا۔ تحصیل علوم کے بعد حرمین شریفین کا رخ کیا، وہاں کے علماء اور فضلاء سے استفادہ کیا، بالخصوص حضرت علی متقی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں خصوصیت حاصل کی۔ علم و عمل روحی و قلبی برکتوں سے دامن پر کر کے وطن واپس تشریف لائے اور اصلاح قوم کا بیڑا اٹھایا۔ انتہا یہ کہ اسی میں شہید ہو گئے۔ آپ کی مفید ترین تصانیف نے امت اسلامیہ کو ممنون احسان کیا۔ مجمع البحار آپ کی مشہور تصنیف ہے جس میں ان لغات و محاورات کی تشریح کی ہے جو احادیث مقدسہ میں وارد ہیں۔ لغوی تشریح کے ضمن میں شرح احادیث کے متعلق بھی قابل قدر نکات بیان فرما دیے ہیں۔ بلا شبہ یہ تصنیف خدام حدیث نبوی پر احسان عظیم ہے، اور اسی طرح اسماء اور رجال کے سلسلے میں مغنی نہایت مفید اور در حقیقت مغنی بے نیاز کر دینے والی ہے۔ میر علی آزاد بل گرامی فرماتے ہیں کہ شیخ ابن طاہر کے ہم قوم بوہرے مدعی مہدویت سید محمد جون پوری کے مقلد تھے۔ شیخ محمد بن طاہر نے اپنے استاد علی متقی کی طرح اس فرقے کی اصلاح و تردید کے لیے کمر ہمت کسی اور عہد کر لیا کہ جب تک اس قوم کی پیشانی سے اس بدعت کا داغ نہ مٹاؤں گا، سر پر دستار نہ باندھوں گا۔ 980 ہجری میں اکبر بادشاہ نے جب گجرات فتح کیا تو پٹن پہنچ کر شیخ سے ملاقات کی، خود اپنے ہاتھ سے شیخ کے سر پر دستار باندھی اور کہا دستار اتار دینے کا علم ہمیں ہوا، آپ کی منشا کے موجب دین متین کی نصرت کو ہم نے ضروری سمجھا۔ اس وقت خازن اعظم مرزا عزیز کو گجرات کا گورنر بنا کر اکبر بادشاہ واپس چلا آیا۔ خان اعظم خود کٹر مذہبی شخص تھا، پہلے پڑھ چکے ہو کہ وہ اکبر سے بھی اس کی لا مذہبی کی بنا پر بگڑ بیٹھا تھا۔ خان اعظم کی امداد سے حضرت شیخ کو اپنے مقصد میں بہت کامیابی ہوئی، مگر پھر عبد الرحیم خان خانہ کو گورنر بنا دیا گیا۔ عبد الرحیم خان خانہ اگرچہ بعد میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے اور پھر حضرت مجدد صاحب کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے، مگر اس وقت وہ اس فرقے کے حامی ہو گئے تھے، چنانچہ ان کے اعتماد پر فرقہ مہدویہ نے پھر سر اٹھایا۔ حضرت شیخ طاہر نے دستار اتار لی اور آگرہ پہنچ کر اکبر بادشاہ سے شکایت کا قصد کیا۔ شیخ وجی الدین علوی نے آپ کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا، مگر آپ نہیں رکے اور روانہ ہو گئے۔ اسی گمراہ فرقے کے کچھ آدمی آپ کے پیچھے لگ گئے، اور جب حضرت شیخ اجین اور سارنگ کے درمیان تھے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت طاہر کا سن 986 ہے۔ شیخ وجیہ الدین گجراتی علوی قدس اللہ سرہ العزیز علم ظاہر و باطن کے دانا و ماہر، جاں پانیر،
صوبہ گجرات میں پیدا ہوئے، وہیں علم حاصل کیا۔ بیضاوی شریف، ہدایہ، شرح وقایہ، شرح عقائد، شرح چغمینی وغیرہ کے حواشی لکھے۔ 998 ہجری میں وفات پائی۔ لہم جنات الفردوس نزلا، تاریخ وفات ہے خوابگاہ احمد آباد۔ شیخ جلال الدین تھانے سری کابلی قدس اللہ سرہ العزیز۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔